یہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ اصل میں وہ سوالات ضروری نہیں کہ جو میں نے بھی لیکچر اس کے سوال کچھ سوالات اکثر لوگ ایسے بہت سارے سوالات ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ ایک ایسا سوال ہے، سوال نمبر، آپ کے لیکچر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ صرف ایک بشر سے کلام کرتا ہے، ایک بشر سے اللہ کلام کرتا ہے، اس کے ذریعے میسج پھیلتا ہے دنیا۔ یہ قرآن کے اندر آپ لیکچر سنیں گے سارے ایسے ہی لگے گا، اور اسی کے ذریعے تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ ہم لوگوں سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ لوگوں سے آپ بھی تو بیٹھے ہیں، آپ سے کیوں نہیں کر رہا؟ لوگ بھی تو بیٹھے تھے سارے، سب سے کہ اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ صرف ایک ہی آدمی کیوں ہے جس سے کلام کر رہا ہے؟ ہر ایک سے کلام کر لے اللہ تعالیٰ، قرآن تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اب اس کا جواب سنیں آپ۔ تو اس میں البقرہ 2 وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیا کذالک قال الذین من قبل مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی؟ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کے قول کی مثل یہی کہا کرتے تھے، ان کے دلوں میں ملتا جلتا پن ہے، بے شک ہم یقین کرنے والوں کے لیے اپنی آیتوں کو واضح طور پہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ جملہ جیسی آپ فرض کریے آپ لوگ بیٹھے ہوئے اور میں آیتیں تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو اسپرٹ آ رہی ہے، آپ اس کو ایمان لے آئیں، اور اگر آپ کو پرابلم ہے تو مجھ سے وضاحت حاصل کر لیں۔ لیکن یہ کہنا کہ مجھ سے کیوں نہیں اللہ کلام کر رہا، اس پریشانی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اور بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ محمد شیخ ایسے بیوقوف آدمی کے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے ہم سارے پوری زندگی ہم نے صبح سے لے کے راتیں کالی کر دی، پتہ نہیں کون سی کیا کر دی، ان کے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کو تو عربی بھی نہیں آتی، اس کو گرامر بھی نہیں آتی، اس کو فلانا کچھ، اتنے سارے اپوزیشن کیمپ میں لگا رکھے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ہر آدمی نے فیل کرنے کے لیے اپنے ابھی فرض کریے دیکھیں، یہ الٹے ہاتھ سے پانی اٹھ کے چلے گئے، یہ الٹے ہاتھ سے پانی پینے والے اسے روکا بھی نہیں، 3 سانس میں نہیں پیا، غلط ہے یہ آدمی۔ تو لاز جو بنائے ہوئے وہ آپ نے اپنے بنائے بھائی جان، کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی لیکچر دے رہا ہے، اسے 3 گھونٹ میں پانی نہیں پیے اور لیفٹ ہینڈ سے پیے، لہٰذا چلا گیا اٹھ کے، آدمی یہاں سے اٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ قرآن تو جانتے نہیں، آپ کا بات کرنے کا انداز ہی نہیں ہے، کیونکہ جو 4 نے بتا دیا ہے 8 نے وہی جانتے ہیں آپ۔ تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ پرابلم چلی آ رہی ہے، جب لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں یہ پریشانی ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کر رہا، اور میں نے کہا، میں اون کر رہا ہوں سب کے سامنے یہاں پر، اور میں نے پبلکلی بولا ہے کہ مجھے اللہ نے پڑھایا ہے۔ اس کی وجہ بتاؤں، میں نے کسی کو نہیں مانا کہ مجھے وہ پڑھا سکتے ہیں۔ لوگ لا الہ، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم لا الہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے فزکس ہم نے پڑھنی ہے، جیسے باٹنی ہم نے پڑھنی ہے، یہ دنیا کی کتابیں پڑھنی ہے، اسی طرح کلام اللہ جو ہے وہ بھی ہم کسی آدمی سے پڑھیں، کوئی آدمی ہمیں بتائے گا، آدمی تو میں آدمی ضرور ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سوچا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اللہ سے پڑھوں، کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ زندہ ہے، حی القیوم ہے، مرا ہوا تھوڑی ہے، کوئی وہ ہسٹری کی کتاب تھوڑی ہے۔ تو جب آپ کھولیں گے جو اللہ اس میں کہہ رہا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے، لیکن آپ سمجھ نہیں جا رہے۔ میں بتا دوں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا سب کہیں ہم سے کہا، یا بنی آدم ہم سے کہا، یا بنی اسرائیل ہم سے کہا، یا اہل الکتاب ہم سے کہا، کہتے جاؤ۔ اب میں نے کہا ایمان لاؤ جو تجھ پہ نازل ہوا، کہہ لیں تو کون آگے اکیلا، کہہ لیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ 14 سال پہلے والے۔ تو قرآن میں کیا 14 سال پہلی بات وہاں تو لکھا، تو پریزنٹ ٹینس میں لکھا ہوا ہے، تو اب آپ ڈھونڈے وہ کون ہے، تو ہم نے ڈھونڈا، ہمیں نہیں نظر آیا، میں کہہ رہا ہوں مجھ سے کہہ اللہ تعالیٰ، تو میں تو بول رہا ہوں یہ جتنی میں نے آیتیں تلاوت کی میں نے کسی آدمی سے نہیں پوچھا جا کے کہ تو بتائیے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ۔ اب میں نے یہ بیان کر رہا ہوں، اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا، محمد شیخ بتا رہا ہے، تو آپ پروف لائیے اللہ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے آپ کو۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں، اگر آپ میں سے کوئی آدمی یا کسی وقت بھی کوئی بھی یہاں پاکستان میں کیا پوری ورلڈ میں کوئی بھی آدمی یہ سمجھتا ہے
کہ اس کو اللہ پڑھا رہا ہے, آپ مجھ سے ڈسکشن کرا دیں اس کا. وہ کہہ دے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے جو میں نے بتایا, کچھ اور کہہ رہا ہے, بتائے مجھے. یہ نا, میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو مان رہا ہوں بھائی یہ چیزیں جو کچھ بھی پڑھتا ہوں یہ اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بتا دو, آپ کاؤنٹر کر لیں مجھ سے, نہیں یہ نہیں لکھا اس کا مقصد یہ, مگر کچھ بیسی نہیں. آپ روح اگر جانتے ہیں آپ بتا دیں. آج تک تو 30 سال میں تو نہیں بتایا کسی نے, اور کوئی اور نہیں کر رہا. مجھے 30 سال میں کسی بھی عالم نے نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے قرآن پڑھا. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین اور ہمارے جو جن کے ہم ماننے والے فالوور ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں. ہمارے پاس جو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ نبی سے چلا آ رہا ہے, اور ہر ایک کے ریکارڈ مختلف ہیں. ہر آدمی کے پاس ریکارڈ مختلف, اور کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے. شیعہ حضرات جتنے بھی مانتے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں. حضرت امام حسین, فاطمہ اور حضرت پتہ نہیں کون ہے معصومین جتنے بھی ہیں بزرگان دین, ان کے کچھ نہیں ہے. سنی جو مانتے وہ بھی کچھ نہیں ہے. اور جن کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ آپ نہیں جانتے, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے امی نبی وہ نہیں جانتے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہ نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے جو بتایا گیا. پوری ہسٹری جو بتائی جا رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب میں کوئی اس کا دشمن تھوڑی ہوں, میں نے اس کو پڑھا تھا اپنی گائیڈنس کے لیے. اگر مجھے قرآن میں نہ لکھا ہوتا بتاؤ, میں ہرگز نہ بتاتا. کون آدمی کوئی چیز جانتا ہے وہ بتائے گا, شیئر کرے گا. وہ تو کہہ رہے چھپا کے رکھوں میں تو میں نے کھول دیا, میں نے یہ ایسا ہے بھائی اللہ کی کتاب ایسی ہے. انہوں نے گولی مار دی, 8 دانت توڑ دی میرے. میں نے السلام علیکم, پھر بھی نہیں جاؤں, میں پھر بھی بولوں گا. اچھا ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری آیت میں ایک اور آیت میں پھر لکھا ہے سورہ انعام 6:124, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اور جب ان کے پاس کوئی آیت آئی تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں اس کی مثل نہ دیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول کو دیا گیا. اللہ زیادہ علم رکھتا ہے, اپنی رسالت کو کہاں بناتا ہے. ان قریب وہ جنہوں نے جرم کیے ہیں اللہ کے نزدیک چھوٹے ہو جائیں گے, اور انہیں شدید عذاب کے ساتھ جو وہ منصوبہ بناتے ہیں, شدید عذاب. اب وہ کہتے ہیں جب بھی ان کے پاس آیت کی وضاحت آئی کہ اللہ ہم ایمان نہیں لا رہے بھائی, جب تک ہمارے کو نہیں ملے گا, جب تک ہمیں خود ریسرچ کر کے نہیں ملے گا, خود جب تک ہمیں نہیں ملے گا ہم نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں وہ اللہ بتا رہا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے. آپ اس سے کھڑ ہو جائے, وہی پریزنٹ ٹینس ہے. اللہ کی بات میں یہ سمجھیں یہ اللہ نے بھی کہا. ابھی اسی والا میں یہ کیوں نہیں سمجھتے اللہ از الائیو, محمد شیخ ڈائز, ایوری بڈی ڈائز. یہ وہی چلتی ہے, یہ ویسی رکھی گی ویسی ہوگی. تو اس میں ایک انفارمیشن دے رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی آیت کی سننے کے بعد کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے ساتھ ویسے ہی ہو جیسے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ملا, ہمارے ساتھ بھی وہی ہو. اللہ کہا جیسے اللہ چاہے اپنی رسالت کو کہاں جا کے وہ کرتا ہے وہ جانے اس کا کام, آپ کو کیا پریشانی ہے, یہ لے آگے ہو. پھر آگے آل عمران 3:179 میں کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جن پر وہ تھے, یہاں تک کہ وہ خبیث بد نیت رکھنے والے کو طیب اچھی نیت رکھنے والوں سے جدا کر دے. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے, اور لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ اگر تم ایمان والے ہو, اور تقوی اختیار کرو, بس تمہارے لیے اجر عظیم ہے. یعنی یہاں بھی بتا یہ رہا ہے کہ جو لوگ جس کنڈیشن میں مومنوں کہہ رہا ہے جس ما کان لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, یعنی مومن ہے ایمان لا رہے ہیں لیکن وہ پوری طرح ابھی کنڈیشن کی ایسی نہیں, ان میں خباثت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تک خبیث کو طیب کو الگ نہ کر دے, اور کہہ رہے تمہیں مطلع نہیں کرے گا, اطلاع نہیں کرے گا کہ وہ غیب سے, یہ ہمیں ذالک من انباء الغیب, جو بھی انفارمیشن آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ کہیں پہلے نہیں لکھی ہوئی ہوگی, غیب سے ایبسنٹ سے آتی ہے. اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب. غیب کا مطلب ہوتا ہے ایبسنٹ, یعنی ایبسنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس وقت میں کہوں یہاں پر
فلانا ایکس وائی زیڈ پریزنٹ نہیں ہے مگر وہ ایبسنٹ ہیں مگر ایبسنٹ ہیں. تو جتنی بھی انفارمیشن اللہ کی کتاب میں ہے وہ ایبسنٹ ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ غیب سے مطلع تمہیں نہیں کر رہا, سوائے لولا کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کو بتاتا ہے. تو جو بھی میں انفارمیشن بتا رہا ہوں آپ کو, یہ پہلے کئی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہے جو ابھی آپ نے سنا آج, یہ غیب سے آئی میرے پاس. اور اگر سمجھتے ہیں میرا کوئی کنکوشن ہے تو پروف لائیں آپ کہ نہیں یہ آیتیں یہ ہیں, یہی کہہ رہی ہیں. سمپل سی بات ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ اسی طرح. اچھا, سوال نمبر 2, ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جبریل فرشتے نے محمد پر قرآن نازل کیا. یہ لکھا ہوا ہے سورہ انعام 6 میں, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور انہوں نے کہا کہ اس پر کیوں نہیں ایک فرشتہ نازل کیا گیا, اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو معاملہ پورا ہوتا رہتا. پھر وہ مہلت نہ دیے گئے تھے. اور اگر ہم ایک فرشتے کو رسول بناتے تو اس کو بھی ایک مرد ہی بناتے, اور ضرور ہم پہناتے ان سب پر جو وہ پہنے ہوئے. اب بلا بتائیے, پہلے تو یہ سمجھایا جا رہا ہے ہم کو, جو کہ ہسٹوریکل بات بتا رہا ہوں, کہ ایک فرشتے جبریل آئے تھے. فرشتہ کیوں نہیں نازل؟ تو فرشتہ نہیں تھا بھائی, جبریل, روح الامین, روح القدس, اللہ کی آیت کی روح, اللہ کا کلام کی روح, روح الامین, روح القدس ہے. جبریل فرشتہ نہیں, وہ کیا ہے؟ روح الامین, روح القدس, امانت دار روح, روح القدس. اب پھر آگے لکھا ہے سورہ اسراء 17 سورت ہے اس کی 95, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. کہہ دے کہ اگر زمین پہ فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ہم اس آسمان سے وہ فرشتے نازل کر دیتے رسول. ایسا نہیں ہوا. پھر آئے کہتا ہے لوگوں کو کیا ہوا, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. اور لوگوں کو کس نے منع کیا کہ وہ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی, سوائے یہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے بشر کو رسول مقرر کیا. یعنی کہ لوگوں نے صرف اس لیے نہیں مانا, آیات کی سپیڈ جب آئی کہ بشر میں سے آئی, میں بشر ہوں تو میرے بشر میں سے آ رہی نا آئی تو یہ ایسنس, تو کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں مان رہے. ابھی فرشتہ نظر آیا تو کہہ رہے ہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ, فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ بشر, یہ تو بشر ہے ہمارے جیسا, اس کی یہ کیسے ہے؟ یہ پرابلم ہے بھائی. تو وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. یہ دیکھیے آپ ہنس رہے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. اور جب بھی وہ تجھے دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے کہ یہی ہے وہ, یہی ہے وہ, اللہ نے رسول مقرر کیا ہے. سب ہنس رہے ہیں بیٹھے ہوئے جتنے پیچھے. یہ کتاب ہے اللہ کی, میں نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ یاد رکھیے جو لکھا ہے میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں گھر سے لکھ لے کے لے آیا ہوں. وہ کہہ رہے دکھاؤ یاد ہی, مجھے دکھاؤ, یہ ہے بھی برابر میں کہا کہ شیخ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن تھوڑی لگ رہا ہے ابھی بھائی. یہ قرآن کی آیتیں میں بتا رہا ہوں, یہی تو بتا رہا ہوں, یہی تو اللہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے ریئل سمجھ لیں آپ. ہم اللہ کو آئیڈل ہے ہمارے ذہن میں. آئیڈل کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ریئل, بت ہے, بات نہیں کرتا. یہ بات کر رہا ہے, وہ تجھے دیکھتے ہیں اور پکڑتے ہیں, ہنسی آتی ہے, مذاق یہ بشر جو بیٹھا ہے, یہ بشر میں جو روح آ رہی وہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ میری نہیں ہے. اس کو رسول کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, بشر کے ساتھ رسول ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے فرشتے کو آنا چاہیے تھا. اپنی اپنی لاجک لگائی گئی. تو فرشتے کیا تعلق ہے؟ کہ اللہ نے کہا فرشتے؟ تو یہ سمجھ, یہ باتیں جو ہوتی ہے ایکچولی یہ قرآن ہے, یہ اللہ کلام ہے, ریئل. جب پھر لوگ یقین نہیں آتا. اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی اور مولوی کر کے دکھائے, نہیں سکتا. اس کو قرآن سے دور دور سے تعلق ہی نہیں, پردہ کیے بیٹھا ہے قرآن سے. ہاں حدیث کتابیں کھولی اتنی ساری, قرآن کو تو سب پردہ کیے ہیں. اچھا سورہ یاسین تو بہت مشہور ہے. تو اس میں سورہ یاسین میں یہ دیکھیں لکھتا ہے 14 میں, اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. 2 رسولوں کو بھیجا تو لوگوں لکھا ہے پھر جب ہم نے ان کی طرف 2 کو بھیجا پس انہوں نے 2 کو جھٹلایا, پھر ہم نے
طاقت دی تیسرے کے ساتھ، پس انہوں نے کہا یقینا ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. دو کو بھیجا اللہ نے رسولوں کو، پھر تیسرے کو بھیجا تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف رسول ہیں. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو بھائی، رسول کیا تم تو ہماری طرح بشر ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کیا رحمان نے کوئی شے، ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بول رہے ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو اور رحمان نے کسی شے نازل نہیں کی اور بے شک تم سے جھوٹ بول رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں وہ بشر رسول، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے اوپر واضح پیغام پہنچا دینا ہی ہے. پھر 41 فصلت کی 6 میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین، کہہ دے کہ میں بے شک تمہاری مثل کا بشر ہوں، مجھ پر وحی کی گئی ہے، پس بے شک تمہارا الہ واحد ہے، پس تم اس کے لیے قائم ہو جاؤ اور اسی سے بخشش چاہو، اور شرک کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ بشر سے کہلوا رہا ہے. آپ بھی پڑھیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما. اب اگر فرض کریے یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہہ دے کہ میں بے شک تمہاری مثل کا ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی کی گئی، یا کون آدمی اون کر سکتا ہے یہ بات کہ آپ پہ وحی کی گئی؟ نہیں کر سکتے نا. جھوٹ بول دیں گے تو اون کر دیں، آپ کیا جا رہا ہے ہمارا، اللہ کو دیکھ فیس کریں. میں کیا اون کر رہا ہوں کہ میں کچھ بھی بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، جو کچھ میں نے ابھی تک آپ کو سنا ہے. جی